الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مکہ مکرمہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت ہو رہی تھی، آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو ستایا جا رہا تھا، طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے مسلسل قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، پچھلی قوموں کے واقعات بتلائے جا رہے تھے، اور توحید، رسالت اور آخرت کے نہایت مضبوط دلائل بکھیرے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کم نہیں ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ مانے گا وہی نہ جو سنے گا۔ یہ لوگ مردہ ہو چکے ہیں، یہ جو بڑے بڑے سردار تھے، جو بڑے بڑے مخالفین تھے، اللہ فرما رہے ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، گویا یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے کسی بوتل کا ڈھکن بند کر کے اس کو نل کے نیچے رکھ دیا جائے اور 2 گھنٹے کے بعد کہیں اتنی تیز نل چل رہا ہے، بوتل بھری نہیں۔ ارے بھائی بھرے گی تبھی نا جب کھلی ہوگی، جب اس کا منہ کھلا ہوگا تب بھرے گی، جب منہ ہی بند ہے، پانی اندر جا ہی نہیں سکتا تو بھرے گی کیسے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ سننے کے قابل ہی نہیں ہیں، ان کے دلوں تک کوئی بات پہنچتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دل مردہ ہو چکے۔ جس طرح سارے مردے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، بس ان کا حساب بھی قیامت کے دن ہوگا۔ تو فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، مانتا تو وہی ہے جو سنتا ہے، والموتى، اور جو مردے ہیں یہ سب مردہ ہو چکے ہیں، ان کے دل مردہ ہو۔ تو جس طرح وہ لوگ جو جسمانی طور پر مر چکے اور قبروں میں جا چکے، وہ بھی اور یہ بھی، یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، ان کو قیامت کے دن اللہ اٹھائیں گے اور پھر ان سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ یعنی نہ سن کر نہ مان کر یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں جائیں گے، یہ اللہ کی سزا سے بچ نہیں جائیں گے۔ یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر یہ جو بڑے بڑے مخالفین تھے ایک تانا اور دیتے تھے، اتنے دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈرا رہے ہیں، آخر عذاب آتا کیوں نہیں؟ اور جو بڑی بڑی نشانیاں بتلاتے ہیں، مثلا قوم سمود میں چٹان کو پھاڑ کر ایک زندہ اونٹنی نکل آئی تھی، تو آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں،
آج دنیا کے سائنسداں چاند پر ریسرچ کرنے والے اس بات کو مان رہے ہیں کہ چاند میں ایسا نشان ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت یہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا پھر جڑ گیا تھا۔ اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے مولانا یاسر ندیم واجدی صاحب کے پاس ایک کال آئی ایک ہندوستانی نوجوان کی جو امریکہ میں رہتا ہے، جس کا پہلے ہندو مذہب تھا، اور وہ جو پرانے کاغذات ہوتے ہیں، جو پرانی دستاویز ہوتی ہیں، ان پر ریسرچ کرنا اور یہ معلوم کرنا کہ یہ کتنے پرانے کاغذات ہیں، یہ کام کرتا۔ اس نے کال کیا کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کمپنی کو ایک کام ملا چائنا میں، تو کمپنی نے مجھے بھیجا، میں وہاں گیا تو ایک کوئی پرانی بلڈنگ تھی، کسی نے خریدی تھی، اس میں بہت ساری پرانی چیزیں تھیں، تو اس میں ایک بہت پرانا توغرا لگا ہوا تھا، اس پر ریسرچ کرنی تھی۔ جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو اس کا فریم ہے یہ تو غالباً 300-400 سال پرانا ہے، اور اس کے اندر جو تصویر ہے وہ 1400 سال پرانی ہے، اور کسی آرٹسٹ نے 2 تصویریں بنائی تھی۔ اس نے یہ تصویر بنائی کہ رات کا وقت ہے، چاندنی کی روشنی ہے، اور ایک شیر ندی کے کنارے آ کر پانی پی رہا ہے، اور چاند 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے۔ پھر اس نے ایک دوسری تصویر بنائی، اس میں 2 تصویریں تھیں جن میں شیر پانی پی رہا ہے اور چاند جڑا ہوا ہے۔ آج تک کسی نے سورج کو 2 حصوں میں تو نہیں بانٹا نا کہ آدھا ادھر ہو آدھا ادھر۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے مخصوص سائنسی طریقے پر ریسرچ کیا کہ یہ 1400 سال پرانی تصویر تھی، میں سمجھ گیا کہ اس آرٹسٹ نے رات کے وقت کہیں چھپ کر کے یہ منظر دیکھا ہے اور بنایا ہے، اور جس وقت دیکھا اس وقت چاند 2 حصوں میں بٹا تھا اور بعد میں پھر جڑ گیا تھا، اس لیے اس نے دونوں تصویریں بنائی۔ یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ اس نے محفوظ کیا، اور یہ واقعہ بتلانے کے بعد اس نے مولانا یاسر ندیم سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب میرے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ گواہ رہیے، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بھی چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو نشانیاں تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نشانیاں مخالفین مانگیں وہی نشانی دکھائی جائے۔ اللہ جو نشانی مناسب سمجھتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نشانیاں یہ مانگ رہے ہیں ہم وہ بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن پھر ہماری سنت یہ ہے کہ اگر کسی نے معجزے کا مطالبہ کیا کسی قوم نے، اور ہم نے اس کے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھا دیا، اور پھر وہ قوم ایمان نہ لائی، تو ہم پوری قوم کو ختم کر دیتے، جیسے قوم عاد کو ختم کیا گیا، جیسے قوم سمود کو ختم کیا گیا، جیسے قوم لوط کو ختم کیا گیا، جیسے قوم شعیب کو ختم کیا گیا۔ تو اور کل انشاءاللہ آپ سنیں گے تراویح میں ان قوموں کے تذکرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر کسی قوم نے کسی مخصوص نشانی کا تقاضا کیا اور اللہ نے دکھا دیا، اور ہمیشہ ہوتا یہ آیا ہے کہ جن لوگوں نے کوئی مخصوص نشانی مانگی وہ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے، یہ تو ہماری آنکھوں پر گویا جادو کی پٹی چڑھا دی گئی۔ یہ لوگ بھی جو نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ اس لیے تھوڑی مطالبہ کر رہے ہیں کہ واقعی نشانی آ جائے گی تو ان کو اطمینان ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔
خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نشانی نہیں تھی، پوری زندگی میں کبھی حضور کی زبان سے کوئی ایک لفظ جھوٹ کا نہیں نکلا۔ مکے کا ایسا ماحول تھا بے حیائی کا، شراب نوشی کا، وہاں شراب ایسی پی جاتی تھی جیسے آپ لوگ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں تبصرہ کیا تھا وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ چائے پیتا ہے، چائے تو سب پیتے ہیں، وہ آدمی صحیح نہیں ہے، وہ کافی پیتا ہے، کوئی کہتا ہے کافی تو سب پیتے ہیں، ایسی ہی وہاں شراب پی جاتی۔ اور جیسے کسی انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بھائی وہ صحیح آدمی نہیں، کیوں؟ وہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے نا تو آنکھ کھول کے چلتا ہے، بند نہیں کرتا۔ ہمارے لیے آنکھ کھول کے چلنا جیسے معمولی بات ہے، ان کے یہاں زنا کرنا ایسی معمولی بات تھی۔ نہ شراب نوشی کو عیب سمجھا جاتا تھا، نہ زنا کو عیب سمجھا جاتا، لیکن اس ماحول میں رہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، نہ کسی نامحرم عورت کو چھونا تو دور کی بات ہے دیکھا بھی نہیں، ناچ گانے کی کسی مجلس میں کبھی شریک نہیں ہوئے، کسی محفل میں نہیں گئے، جبکہ وہاں معمولی بات تھی ناچ گانے کی محفل۔ یہ خود کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ اور بے مثال زندگی تھی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے، یہ سچے ہیں۔ اس زمانے میں سچا ہونا گویا ایک معجزہ تھا، یہ امانت دار ہیں، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اسی لیے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب مکہ مکرمہ میں کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، کعبے کو منہدم کیا گیا تھا اور اس کی دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی۔ اصل میں ایک بڑا خطرناک سیلاب آیا تھا اور اس کی وجہ سے کعبے کی عمارت تقریباً منہدم ہو گئی تھی، تو پھر سے کعبہ بنایا جا رہا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی انتظام تھا، اس لیے کہ پہلے جو کعبے کی عمارت تھی نا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے بنایا تھا، اس میں حتیم کا حصہ اندر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس امت پر یہ خاص انعام فرمانا چاہتے تھے کہ کعبے کا کچھ حصہ باہر کر دیا جائے، تاکہ کسی کو یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے کعبے کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھی۔ جس نے حتیم میں نماز پڑھی ہے اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی، اگرچہ وہ چھت والے حصے میں نہ گیا ہو، لیکن وہ کعبے کے اندر اس نے نماز پڑھی۔ اتنا احساس تھا مکے والوں کو، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ دیکھو کعبے کی عمارت میں کوئی حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، حلال پیسہ لگے گا، جس نے جھوٹ بول کر کمایا ہو، دھوکہ دے کے کمایا ہو، ایسے آدمی کا پیسہ نہیں لگے گا۔ اور باہر تو کہیں چندہ نہیں کر سکتے تھے، وہی مکے والوں کو آپس میں جمع کرنا تھا، تو انہوں نے جتنا پیسہ جمع کیا وہ اتنا نہیں تھا کہ پوری عمارت بنتی، تو ان لوگوں نے یہ طے کیا جتنی بن سکتی ہے اتنی بناؤ اور باقی کا نشان لگا دو، ایک چھوٹی سی پتھر رکھ کر، اس زمانے پتھر رکھ کے نشان لگا دیے گئے، بعد میں دیوار بنا دی گئی، وہ حتیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تکوینی انتظام تھا، ہمارے اور آپ کے جیسے غریبوں اور فقیروں پر اللہ کا خصوصی کرم تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ تو جب کعبے کی تعمیر ہونے لگی تو حجر اسود کو نکال کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیا کہ جب دیوار اتنی اونچی ہو جائے گی جہاں حجر اسود لگایا جائے تو اس وقت لگایا جائے گا۔ اب جب دیوار اتنی اونچی ہو گئی تو اب سوال ہوا حجر اسود لگائے گا کون؟ ہر خاندان کھڑا ہو گیا، یہ عزت ہم کو ملے گی، اور اس کا خطرہ ہوا کہ کعبے کی عمارت ادھوری رہ جائے گی اور یہ سب آپس میں لڑ کر مر جائیں گے۔ خون کی قسمیں کھانے لگے۔ ان لوگوں کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا خون کی قسم کھانے کا، جانور ذبح کر کے ایک برتن میں خون ڈال کر کے اور اس میں انگلیاں ڈال کر کے قسم کھاتے تھے ہم یہ حق لے کر رہیں گے چاہے ہمارا خون بہہ جائے، مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے،
جو بڑے اور سمجھدار لوگ تھے انہوں نے سوچا یہ تو بہت عجیب بات ہے بھائی، یہ تو سب آپس میں کٹ کے مر جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا ایک کام کرو، کسی کو اپنا حکم مقرر کر لو اور اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، لیکن کوئی بھی اگر کسی ایک خاندان کے حق میں فیصلہ کرتا تو دوسرا خاندان اڑ کے کھڑا ہو جاتا، جب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہوا کس کو حکم مقرر کریں، جس کو بھی حکم مقرر کریں گے وہ تو اپنے خاندان کے لیے کہے گا، کسی نہ کسی خاندان کا تو ہوگا وہ۔ تو ان بڑوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، کل جو اس دروازے سے حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا بس اس کو حکم مقرر کریں۔ اب کس کو معلوم تھا کہ میں پہلے جا رہا ہوں یا مجھ سے پہلے کوئی جا چکا ہے؟ کچھ لوگ بیٹھ گئے آ کر کے دیکھتے ہیں اس دروازے سے پہلے کون آتا ہے۔ اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت تک حضرت خدیجہ کے شوہر تھے، حضرت اپنی بیٹیوں کے والد تھے، حضرت فاطمہ کے والد تھے، حضرت زینب ام کلثوم اور رقیہ کے والد تھے، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ یہی آپ کی پہچان تھی، اور آپ کی پہچان یہ تھی یہ سب سے زیادہ سچے اور شریف اور امانت دار ہیں۔ جیسے حضور داخل ہو سب نے کہا بس بس بس، ان کے فیصلے پر تو ہم سب راضی ہیں، ان سے زیادہ سچا اور ان سے زیادہ باعزت تو ہمارے شہر میں کوئی نہیں ہے۔ اور حضور کی عمر کتنی تھی معلوم ہے؟ ان بوڑھوں اور بوڑھوں کے مقابلے میں صرف 35 سال، 35 سال کے بھرپور نوجوان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے، ایک تو حتیم بنوانا چاہتے تھے ہم لوگوں کے لیے، اور دوسرے حضور کی حیثیت ان کو دکھانا چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بڑی چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی، حضور نے حجر اسود کو اٹھایا، چادر کے بیچ میں رکھا اور رکھ کر فرمایا ہر خاندان کا ایک ایک نمائندہ آگے آ جائے۔ جتنے خاندان ہیں مکے میں ہر خاندان کا ایک ایک بڑا آ گیا، ایک بڑا آ گیا تو گویا پورا خاندان آ گیا، اور فرمایا سب لوگ چاروں طرف سے چادر پکڑو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ عزت مجھے نہیں ملی، سب عش عش کر اٹھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے ایسا بابرکت فیصلہ ہوگا۔ اب حضور نے فرمایا لے کر چلو۔ اب سب لوگ چادر لے کر چل رہے، ہر ایک لے کر چل رہا ہے، گویا ہر ایک حجر اسود کو اٹھا کر لے کر چل رہا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ لوگ چادر نیچے رکھ دیجئے۔ نیچے رکھ دیا، آپ نے اٹھایا اپنے ہاتھ سے اور اس کی جگہ پر لگا دیا۔ اللہ نے دکھا دیا اب کعبے کے متولی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حجر اسود ان کے ہاتھ سے لگے گا۔ یہ ساری نشانیاں کوئی معمولی تھیں؟ اس کے باوجود ان لوگوں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ چاہے تو اتار سکتے ہیں، قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً، اللہ چاہے تو نشانی اتار دے، لیکن ان لوگوں کو اس کا انجام نہیں معلوم۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ ابھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں مکے میں جو ان لوگوں سے مجبور ہو کر دب کر خاموش ہیں، یا ابھی غور و فکر کر رہے ہیں، اور آج نہیں تو کل وہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ ایسے موقعوں پر اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ یہ نالائق چند ہیں تو سزا صرف ان نالائقوں کو ملنی چاہیے۔ اگر ہم کوئی نشانی اتار دیں گے اور یہ نالائق نہیں مانیں گے اور باقی لوگ بیچارے ان کے پیچھے رہتے ہیں، وہ بھی خاموش رہیں گے، نہیں مانیں گے، تو پھر جو عذاب آئے گا اس میں سب ختم ہو جائیں گے، اور ان سے تو کام لینا ہے، ان کو تو منتخب کرنا ہے، ان سے تو ہدایت کا کام لینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ ابھی نشانی اتار کر ان کو نہیں ختم کیا جائے گا، ان نالائقوں کو بدر کے میدان میں بلا کر ختم کیا جائے گا۔
چن چن کر جتنے نالائق ہیں ایک ایک کو چن چن کر ختم کیا جائے گا، تاکہ جو باقی بچیں ان کو کوئی مجبور کرنے والا نہ رہ جائے اور ان کے سامنے ان کے دل مطمئن ہو جائے۔ پھر یہی ہوا، باقی جو بچے تھے دھیرے 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 اللہ نے سب کو ہدایت دے دی، حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان کو بھی ہدایت دے دی، ان کی اہلیہ حضرت ہندہ کو بھی ہدایت دے دی، حضرت خالد کو بھی ہدایت دے دی، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کو بھی ہدایت دے دی، سب کو تو ہدایت دے دی۔ حضرت حمزہ کے قاتل حضرت وحشی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو اللہ تو ان لوگوں سے کام لینا چاہتے تھے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی کہ ان کے مطالبہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بڑی نشانی نہیں اتاری جس کے اترنے کے بعد پھر نہ ماننے پر عمومی عذاب آتا ہے۔ تو فرمایا اللہ چاہیں تو نشانی اتار سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس کا انجام نہیں معلوم، ان میں سے اکثر کو پھر اس کا انجام نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا۔ اور جزاک اللہ ان کو سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی، اور ان کے لیے سب سے زیادہ نہ سمجھ میں آنے والی بات یہ تھی کہ جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ڈھانچہ بھی باقی نہیں رہ جائے گا، تو ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے؟ ایک مرتبہ مکے کا ایک مشرک کسی پرانی قبر سے ایک بہت پرانی اور بوسیدہ ہڈی لے کر آیا۔ جب ہڈی بوسیدہ ہو جاتی ہے نا تو وہ بالکل بھربھری ہو جاتی ہے، اس کو ایسے دبا دو تو جیسے بھربھری مٹی ہو ایسے دب جاتی ہے۔ وہ لے کر کے آیا اور اس نے یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں دبایا اس کو تاکہ وہ چورا چورا ہو جائے، اور یوں کہا من یحیی العظام وہی رمیم، محمد من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں اس طرح بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہم سے باتیں بناتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ جب ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا کوئی ہڈی تھی وہاں، ہم نے ہڈی بنائی، کہیں کوئی گوشت تھا، ہم نے گوشت بنایا، نہ دل تھا، نہ جگر تھا، نہ دماغ تھا، نہ آنکھیں تھیں، نہ کان تھے، نہ ہاتھ تھے، نہ پیر تھے، ہم نے سب بنایا نا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے ان ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ساری مخلوق کے بارے میں تفصیلی علم رکھتا ہے، اسے خوب پتہ ہے کون سا حصہ کہاں گیا ہے اور کہاں سے لانا ہے، کہاں سے سمیٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرما رہے ہیں تمہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ تم کیسے اٹھو گے، تم ہو کتنے، دنیا میں انسان کتنے ہیں؟ جانوروں کے مقابلے میں انسانوں سے زیادہ تو شاید صرف چیونٹیاں ہوں گی۔ اتنی چیونٹیاں، اتنے پرندے، اتنے چرند، اتنے جنگل کے جانور، چھوٹے بڑے، نظر آنے والے نہ نظر آنے والے، اللہ نے فرمایا جب قیامت آئے گی نا اللہ دوبارہ اٹھائیں گے، ان سب کو اٹھائیں گے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بکریوں نے آپس میں جھگڑا کیا ہوگا اور ایک نے دوسرے کو مارا ہوگا اور ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن اس مظلوم بکری کو بھی انصاف دلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا مارو اتنی زور سے اس کو۔ لیکن چونکہ انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے ذمے اللہ تعالیٰ کے تو حقوق ہیں نہیں، تو بس انصاف کے تقاضے پورا کر کے اس کے بعد ان سب کو پھر سے ختم کر دیا جائے گا، ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، لیکن انسانوں کا حساب ہوگا، اس لیے کہ انسان مکلف ہے، انسان کے ذمے اللہ کے حقوق ہیں، اور پھر جو کامیاب ہوگا اس کے لیے جنت ہے اور جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے جانور ہیں اور اپنے بازوؤں اور پروں کے ذریعے اڑنے والے جتنے پرندے ہیں وہ بھی تمہاری ہی طرح مخلوق کی اصناف ہیں،
جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو، ایک مخصوص قسم کی مخلوق ہو، وہ بھی الگ الگ قسم کی اللہ کی مخلوق ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور تم یہ کہتے ہو جب گوشت گل جائے گا، جب ہڈی باقی نہیں رہے گی، جب اجزاء الگ الگ ہو جائیں گے تو کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے؟ ہم نے اپنی کتاب میں، یعنی ہمارے پاس جو الکتاب ہے، جو ریکارڈ ہے سب سے بڑا، جو لوح محفوظ ہے، اس میں ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، ہمارے پاس سب ریکارڈ ہے، سب کچھ معلوم ہے کون چیز کہاں ہے، ہم جمع کر لیں گے۔ ہماری قدرت سے باہر تھوڑی کوئی چیز جا سکتی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جمع کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں ملحدین کے لیے بھی ایک اہم جواب ہے، جو یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا کیڑا پانی کے اندر پیدا ہوا تھا اور پھر دھیرے دھیرے ارتقاء کے عمل سے گزرتے گزرتے کوئی پرندہ بن گیا، کوئی ہاتھی بن گیا، کوئی گھوڑا بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی وہ بن گیا، اور ارتقاء کا عمل آگے بڑھتا رہا اور انسان بن گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، جتنے جانور ہیں وہ مستقل مخلوق ہیں، اور اب تو اس پر مسلسل ریسرچ ہو رہی ہے اور سائنسداں اس کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہر جانور مستقل مخلوق ہے، ارتقاء کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر جانور کو بنایا گیا۔ چیونٹی پہلے دن سے چیونٹی تھی، پرندہ پہلے دن سے پرندہ تھا، ہاتھی پہلے دن سے ہاتھی تھا، اونٹ پہلے دن سے اونٹ تھا، اور انسان پہلے دن سے انسان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہر جانور مستقل ایک مخلوق ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے، یہ اصل میں اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے اندھے اور بہرے ہو گئے، صم و بکم، یہ گونگے اور بہرے ہو گئے، یہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ دین کی باتوں کو سن سکیں، اس لیے کہ ان کا سننا اور جانور کا سننا ایک جیسا ہو گیا ہے۔ جیسے جانور سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، یہ بھی سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اصل سننا تو یہ ہے کہ بات دل میں اترے، اور دل میں اترنے کے بعد پھر انسان اپنی زبان سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ تو یہ اقرار کرنے کے قابل نہیں رہ گئے اس لیے کہ یہ گونگے ہو گئے ہیں، اور یہ سننے کے قابل نہیں رہ گئے اس لیے کہ یہ بہرے ہو گئے ہیں، اور تاریکیوں میں بھٹکتے بھٹکتے ہوئے ہیں، انہوں نے خود اپنے کو ایسا بنایا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے وہ تاریکیوں میں، اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو گئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتے ہیں بھٹکا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ جس کو ہدایت ملتی ہے یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اور جو محروم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اسی کی طرف کی ہے، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے محروم ہوتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جن عربوں سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ عرب اصل میں تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد تھے نا، تو وہ پرانے مسلمان تھے۔ بگاڑ آہستہ آہستہ آیا تھا، جیسے اس زمانے میں بہت سارے قبر پرستوں میں بگاڑ آ گیا، جو نعوذ باللہ بعض اولیاء کے بارے میں یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں، اور وہ ان کا سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرح ان کے پاس بھی کوئی قدرت ہے، یہ ہمیں بیٹا دے دیں گے، یا یہ ہمارا کام بنا دیں گے، یہ ہماری مدد کریں گے۔ یہی حال ان مشرکین کا تھا، وہ یقین کرتے تھے کہ دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، اور اصل تو اللہ ہی چلاتے ہیں، لیکن یہ جو بت ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، اصل میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اختیارات بانٹ دیے ہیں، گویا یہ اللہ تعالیٰ کے کیبنٹ کے ممبران ہیں، منسٹری بانٹی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب کسی بڑی مصیبت میں پھنستے تھے نا، تو پھر کسی کو نہیں پکارتے تھے، سیدھے اللہ کو پکارتے تھے۔
تجارت کرتے تھے عرب، اور دنیا کے دور دور ملکوں میں جاتے تھے، ہندوستان آتے تھے، چائنا جاتے تھے، اور آگے ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ کے جو جزیرے سب جگہوں پر عرب جاتے تھے۔ سمندر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں عرب، بڑے بڑے بحری بیڑے ہوتے تھے ان کو لے کے چلتے تھے۔ اب جب کبھی سمندر میں طوفان آتا تھا اور پہاڑوں کی طرح لہریں اٹھتی تھی اور جہازوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا تو صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں نا، سمندر میں طوفان آ جانا، لہروں کا اٹھنا، جہازوں کے ڈوبنے کا خطرہ، یہ تو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں قیامت کے مقابلے میں۔ تو اگر ایسا کوئی عذاب آ جائے یا حقیقت میں قیامت ہی آ جائے جس کا یہ انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کو کوئی یاد آئے گا؟ حبل یاد آئے گا، لات یاد آئے گا، عزا، لات ان کا ایک بت تھا، لات یاد آئے گا، عزا یاد آئے گا، کوئی بت ان کو یاد آئے گا جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے؟ کوئی صرف اللہ کو پکاریں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو اس وقت بھی کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ دوسروں کے پاس اختیارات ہیں تو پھر تمہیں کوئی یاد آئے گا؟ صرف اللہ ہی یاد آئیں گے نا۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ یہ صرف اللہ ہی کو پکاریں گے، اور ایسے موقعوں پر یہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، پھر جس چیز کے لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں اور پکارتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اس مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایسے موقعوں پر یہ اپنا شرک بھول جاتے ہیں، پھر انہیں کوئی نہیں یاد آتا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں اپنے نبی بھیجے ہیں، اپنی کتابیں بھیجی ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے ان پر حالات ڈالے، تکلیفیں ڈالیں، مصیبتیں ڈالیں، فاقے آئے، بھوک آئی، بیماریاں آئیں، اور یہ مصیبتیں ہم نے اس لیے ڈالیں تاکہ یہ ڈر جائیں، اللہ کے آگے جھک جائیں۔ لیکن ان نافرمانوں کا حال یہ ہوا کہ ان مصیبتوں کے باوجود وہ اللہ کے آگے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے، تکلیفوں کو خوشحالی سے بدلا، بھوک کو روزی کی فراوانی سے بدلا، پھر مال بھی خوب آ گیا، جانوں کی بھی حفاظت ہوئی، اولادیں بھی خوب ہو گئیں، اچھے اچھے مکان بن گئے، اور ہم نے نعمتیں اس لیے دیں تاکہ نعمتیں پا کر اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ تو جو نالائق تھے نہ وہ تکلیفوں میں اللہ کے آگے جھکے اور نہ وہ ان آسائشوں میں اللہ کے آگے جھکے، تو پھر ہم نے اچانک ان کی پکڑ کی اور سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں کے پاس اپنے نبی بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر ہم نے ان پر مختلف حالات ڈالے، مختلف تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں ان کو مبتلا کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تکلیفیں آئیں تو جھک گئے ہوتے؟ اللہ کا کہنا مان لیا ہوتا کہ اللہ دور کر دیجئے ہماری تکلیف، اب ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم آپ کے پیغمبروں کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کی بری زندگی کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ تم تو بہت اچھے کام کر رہے ہو، ان تکلیفوں کا تمہارے ان کاموں سے کوئی تعلق تھوڑی ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان لوگوں نے ساری نصیحتوں کو جھٹلا دیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو پھر ہم نے ان کے حالات بدلے اور ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا،
اور جب وہ مگن ہو گئے اور فخر کرنے لگے اور خوش خوش کہنے لگے، دیکھو ہمارے باپ دادا کے زمانے میں کتنی غربت تھی، کتنی پریشانیاں تھیں، کبھی کھانے کو ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا، کبھی روکھی روٹی کھاتے تھے، کبھی چٹنی روٹی کھاتے تھے، کبھی بغیر کھائے سو جاتے تھے۔ دیکھو ہم لوگوں نے محنت کیا، ہم نے کھیتی کی، ہم نے باغ لگائے، ہم نے تجارت کیا، ہم نے بزنس کیا، اور آج دیکھو ہمارے پاس کتنا پیسہ آ گیا، ہم کتنے مالدار ہو گئے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جب ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں وہ مگن ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک ان کی پکڑ کر لی، فاذا هم مبلسون، اور پھر ان کے پاس مایوسی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ کی ہیں جو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں دیکھو نعمتیں ہم دیتے ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہمارے اختیار میں تمہاری زندگی ہے، اس لیے ہمارا کہنا مانو۔ اگر تم ہمارا کہنا مانو گے تو ہر حال میں کامیاب ہوگے، تکلیف میں رہو گے تب بھی کامیاب ہوگے، خوشحال ہوگے تب بھی کامیاب ہوگے، پھر بیماری بھی تمہارے لیے نعمت بن جائے گی، صحت بھی تمہارے لیے نعمت بن جائے گی، پھر فاقے بھی تمہارے لیے نعمت بنیں گے، اور اچھے اچھے کھانے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائیں گے وہ بھی نعمت بنیں گے۔ اور اگر تم نے ہم کو بھلا دیا تو پھر بیماریاں بھی تمہارے لیے مصیبت بنیں گی، نعمتیں بھی تمہارے لیے مصیبت بنیں گی، فقر و فاقہ بھی مصیبت ہوگا، خوشحالی اور دولت مندی بھی مصیبت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائے، اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ سوچیں، اگر دنیا کمانے والے سوچیں کہ اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کما بھی لیا اور جمع بھی کر لیا تو کس کام کی، کیا ساتھ جائے گی؟ ساتھ کیا جائے گا؟ اس کو کمانے میں جو گناہ کیا تھا وہ ساتھ جائے گا، اس کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کی تھی وہ ساتھ جائے گی۔ اللہ اپنی نعمتوں سے ہم کو کبھی محروم نہ فرمائے، اللہ سب کو کشادہ بابرکت روزی عطا فرمائے، لیکن ہم طے کریں ہم کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں، ہم کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کریں گے، ہم کبھی اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہم اپنی زندگی کا کوئی کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر نہیں کریں گے۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، اسی نیت کے ساتھ سچا پکا ارادہ کر کے اب تک ہم سے جو گناہ ہوئے ہم سچی توبہ کر کے اٹھیں گے اور آج سے اپنی زندگی بدلنے کا 100% عہد کریں گے۔ توبہ کے کلمات پڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کرنی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا اسٹال باہر لگا ہوا ہے۔ حضرت کی کتابوں میں، حضرت کے بیانات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی تاثیر رکھی ہے۔ ان کتابوں کے ذریعے، ان بیانات کے ذریعے لاکھوں کے دل بدلے ہیں، لاکھوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ وہ کتابیں لے جائیں اپنے گھروں میں اور ان کو پڑھیں، صرف سجا کے نہ رکھ دیں، ان کو پڑھیں، گھر والوں کو پڑھ کر کے سنائیں، تعلیم کریں، ایک دوسرے کو تحفے میں وہ کتابیں دیں۔ اسی طرح وہاں ایک بارکوڈ ہے، اس کے ذریعے سے آپ گروپ میں شامل ہو جائیں تاکہ آپ کے پاس یہ اصلاحی بیانات مسلسل پہنچتے رہیں۔ دین کی بات سننے سے دل پر اثر ہوتا ہے، اللہ کی بات سننے سے دل بدلتا ہے، تو پھر یہ بیانات برابر پہنچتے رہیں گے اور آپ سنتے رہیں گے۔ اسی طرح جو لوگ سلسلے میں داخل ہیں یا وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے توبہ کے کلمات پڑھیں گے، ان کے لیے وہاں معمولات کے کارڈ رکھے ہوئے ہیں، معمولات کے کارڈ حاصل کر لیں، اور اس کارڈ میں رابطے کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کریں، اور جب بھی اطلاع کریں، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں بنگلور میں ہی رہتا ہوں، ایسا نہیں ہے، میں تو پورے ہندوستان میں رہتا ہوں، اور پورے ہندوستان سے میرے پاس پیغامات آتے ہیں، باقی دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں، لیکن وہاں کے کوڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ کس ملک کا پیغام ہے۔ ہندوستان کا تو کوئی ایسا کوڈ ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب بھی کوئی صاحب لکھیں، پورے ملک میں جہاں بھی کوئی سن رہا ہو، مرد اور خواتین، جب بھی وہ اپنے حالات لکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ اب توبہ کے کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ڈوبنے سے اس کی حفاظت فرمائے. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہماری بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے. اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، اپنا دھیان نصیب فرمائیے. ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. اللہ آپ ہماری ساری ضرورتیں پوری فرمائیے. اللہ دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیے، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیے. دنیا میں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، اور اللہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ رمضان المبارک میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیے، ہماری نمازیں، ہماری تراویح قبول فرمائیے. اللہ ہمیں اچھی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اطمینان سے قرآن پڑھنے اور صفات کی رعایت کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں اطمینان سے ذکر کرنے اور دیر دیر تک اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے. پروردگار عالم، اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائیے. اللہ ہمارے دلوں پر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ مردوں کی، عورتوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، اور قیامت تک ہماری نسلوں کو ہدایت پر قائم رکھیے. اللہ ہماری نسلوں میں کبھی کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے، کبھی کسی کو جہنمی نہ بنائیے. اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. پیارے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے. دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے. اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں، مقدمات میں ماخوذ ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے میں عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کا فیصلہ فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم